بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیماری کوئی بھی ہو وہ ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود تنگ ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار بھی اس تکلیف کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس دور کے اندر جو بیماریاں عروج پکڑ رہی ہیں، ان بیماریوں کا علاج ایک روحانی عمل سے بتائیں گے۔ سب سے پہلے ڈیلیوری کے مسائل ہوتے ہیں۔ آج کل سرکاری ہسپتالوں کے اندر خواتین لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ملیں گی جن کو ڈاکٹر جان بوجھ کر آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں۔ ڈیلیوری آسان بھی ہو تو اس کو آپریشن کی زد میں لایا جاتا ہے۔ دوسرا جو اس دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کسی کے مکان پر قبضہ کر لینا، یا کسی کے کاروبار یا کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لینا۔ جو کوئی بولنے والا نہ ہو، غریب ہو، جس کی پہنچ امیر زادے تک نہ ہو، تو اس کے رشتہ دار اس کے مکان، اس کے کاروبار پر قبضہ کر کے اس کو بے یارو مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ اس وظیفے کو ضرور کرے، جس کی بدولت آپ کے مکان پر، جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے والا خود آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ویسے تو قرآن پاک پورے کا پورا شفا ہے، لیکن جو آیت ہم آپ کو بتائیں گے وہ عمل قرآن پاک کے آخری پارے سورہ انشقاق کی آیت ہے۔ اس آیت کے عمل کو بتائے گئے طریقے سے کریں گے، انشاءاللہ آپ تمام بیماریوں سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ انشقاق کی پہلی 2 آیات یہ ہیں: اِذَا السَّمَاءُ انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یہ عمل صرف 2 آیات کا ہے، اور یہ عمل آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، ان آیات کی ایک تسبیح کہ دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک تسبیح بن جائے گی۔ آپ نے ہر نماز کے بعد ان آیات کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے کے دوران آپ نے اپنے مقصد کو تصور میں رکھنا ہے۔ آپ کی مکمل توجہ آپ کے مقصد کی طرف ہونی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیماری کے لیے، یا مکان پر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہو، یا جائیداد کسی نے دبا لی ہو، اس کے لیے دعا کرنی ہو، یا کسی کی بیوی، بہن کی، یا کسی کی بھی ڈیلیوری کا معاملہ ہو، کسی کو دل کا مرض ہو۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی بھی مرض ہو تو وہ یہ عمل کر کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حاملہ خواتین اپنے حمل کے دوران ہی اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ بچے کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دوسرا طریقہ، آپ صبح و شام اس عمل کو کریں۔ صبح کے وقت نماز کے بعد اور شام کو نماز عصر کے بعد آپ نے 11 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے، اور خود فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور ہر شخص اس کو اپنے ظرف اور اپنی ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ وظیفہ ایک بار پھر سے سماعت فرما لیجئے کہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کا عمل ہے۔ 2 آیات یہ ہیں: اِذَا السَّمَاءُ انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ ان دونوں آیات کو ملا کر دن میں 1 مرتبہ 100 بار پڑھ لیں، یا پھر ان دونوں آیات کو ملا کر 11 مرتبہ نماز فجر کے بعد اور 11 مرتبہ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں۔ کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو تو اول و آخر درود پاک نہایت ضروری ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تک کسی دعا کے آغاز میں اور اختتام میں درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اور درجہ قبولیت حاصل نہیں کر پاتی۔ ان آیات کو پڑھنے کے دوران اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ عز و جل سے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دعا مقبول ہوگی اور مسئلہ حل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، اگر یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے
تو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ اس اسلامی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔